ارحم بھائی، اس نے دروازے پر دستک دے کر اس کے کمرے میں جھانکا تھا۔ سامنے ہی تو وہ لیٹا ہوا تھا، ارد گرد 2-4 کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ خیریت؟ اس کے جھانکنے پر اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سو رہے ہیں؟ وہ اندر آ گئی تھی۔ کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ کوشش کیجیے گا، پہلے مجھے یہ ٹاپک سمجھا دیں۔ ذرا سے ملتجی لہجے میں کہتی وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کس نے کہا تھا اپلائیڈ فزکس میں ہی ماسٹرز کرو؟ کتاب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ بس غلطی ہو گئی جہاں پناہ۔ دبے دبے لہجے میں وہ بھی بڑبڑائی تھی، مگر اس نے سن لیا۔ بولا کچھ نہیں، کتاب ہی میں منہمک رہا۔ ٹاپک ذرا خشک ہے، کچھ طریقہ سامان کرو، کچھ ٹھنڈا پنڈا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تھا، بڑی سنجیدگی سے۔ اچھا۔ وہ منہ بنا کر مگر بنا کچھ کہے بڑی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ پتہ تھا اس وقت 2-4 خدمتیں کرا کر ہی چین پڑے گا اسے۔ دونوں ہی کے آج کل امتحان ہو رہے تھے۔ وہ فائنل سیمسٹر کا امتحان دے رہا تھا، جبکہ وہ ابھی پریویس کے فرسٹ سیمسٹر میں تھی۔ ابھی آدھا ٹاپک ہی سمجھایا تھا کہ چائے کی طلب ہو گئی تھی۔ چائے لاؤ بھائی، تھکن ہو گئی ہے۔ پہلے ہی پڑھ پڑھ کر میرا دماغ ہل گیا ہے، اوپر سے تمہارے ساتھ مغز ماری کرنی پڑ گئی۔ اس نے کتابیں پرے کر دی تھیں۔ ابھی تو ٹینک پیا ہے، وہ کیا ہوا؟ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس وقت سے پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا، ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی تھی۔ سمجھاتا بھی تو بہت غضب کا تھا۔ ابھی؟ اس نے گویا آنکھیں نکالی تھیں۔ پورے 20 منٹ پہلے پلایا تھا، کب کا ہضم ہو چکا۔ چائے لاؤ اب تو، وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، ابیر سے کہہ دیتی ہوں۔ توہن کرہن وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری کیا کیا کرے گی؟ تمہارے امتحانوں کی وجہ سے سارا گھر اس کے کندھوں پر ہے، اسے ڈسٹرب نہ کرنا، تم خود بنا کر لاؤ۔ وہ یوں بولا تھا گویا ابیر کا سب سے بڑا ہمدرد بس وہی ہو۔ نہیں، وہ بنا دے گی، مجھے پڑھنے دیں۔ وہ من منائی تھی، ابھی تو دیکھ کر آ رہی تھی ابیر نے کوئی ڈرامہ لگایا ہوا تھا ویڈیو پر۔ اچھا تو تم پڑھو اپنے کمرے میں جا کر، میں تو چلا سونے، لائٹ بند کرتی جانا۔ وہ آرام سے دراز ہو گیا تھا، تکیا سیدھا کر کے۔ اٹھ جائیں۔ دانت پیس کر وہ کھڑی ہو گئی تھی، مگر لہجہ دھیما ہی رکھا تھا۔ لا رہی ہوں چائے۔ وہ بھناتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی اور اس نے بڑے سکون سے کتاب اٹھا لی۔ پتہ نہیں کس کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں یوں تپا تپا کر۔ چائے بناتے ہوئے مسلسل جھنجھلاہٹ سی طاری تھی۔ سارا وقت جب یہی سب کر کے گزارو گی تو آخر میں ایسے ہی پرابلم ہوگی۔ جب وہ چائے لے کر اندر آئی تھی تب اس نے ایک پرزہ اس کے سامنے لہرایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر پیپر پر جھک گئی۔ کاغذ پہ کوئی مسائیہ سی نظم لکھی تھی۔ یہ تم کوئز کی تیاری کر رہی تھی؟ پیپر اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ یہ آئزہ نے آپ کو دینے کو کہا تھا، میں کتاب میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نظم کا آخری حصہ مزہ دے گیا تھا۔ مجھے؟ آپ کی فرینڈ نظر نہیں آ رہی تھی نا جاگرس والی، تو وہ سمجھی شاید۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کا نکاح ہو گیا ہے، چلی گئی وہ۔ اس نے جیسے دانت پیسے تھے۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں کافی کم تھیں، لیکن اپنی خوش اخلاقی اور ذہانت کی وجہ سے ہر ایک سے اس کی اچھی سلام دعا تھی۔ تم لوگوں کا ذہن بھی بس محدود سایوں پر گھومتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ امتحانوں کے دوران ہی عائزہ کا برتھ ڈے آیا تھا۔ کیا پہن کر جاؤ گی؟ ابیر پوچھ رہی تھی۔ وہی تمہارا بلیک سوٹ جو تم نے پچھلے ہفتے خریدا تھا، اس نے مزے سے بتایا۔ میں تو نہیں دوں گی، ایک دفعہ پہنا ہے صرف۔ ابیر نے صاف منع کر دیا تھا۔ میں نے پریس کر کے ہینگ بھی کر دیا ہے، بے فکر رہو۔ میں چھپا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ مامی کی الماری میں ٹانگا ہے انہیں بتا کر، اور اب بتانے جا رہی ہوں کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، بڑی کٹن ہو تم، پہن جانا۔ ابیر دانت پیس کر بولی تھی۔ کٹنی کو ہمیشہ وہ کٹن ہی کہا کرتی تھی۔ پتہ تھا امی کے علم میں آ گیا ہے، سو وہ اب کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ اور تم میری بہن کٹن، بالکل اپنی ساس پر گئی ہو۔ ابیر منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ بھی تمہاری ہی سگی رشتہ دار ہیں، بڑے اطمینان سے اس نے کہا تھا۔ ویسے عائزہ نے ارحم بھائی کو بھی بلایا تھا، وہ جا رہے ہیں؟ ان کی بھی 2-4 سہیلیاں آ رہی ہیں۔ اب بھی جو جوتے لگائیں گے، اور ویسے بھی مجھے پتہ ہے بھائی کی سب سے فیلو ہائی ہے اور کوئی بات نہیں۔
بی بی، یہی ہائے ہیلو بعد میں صرف ہائے ہائے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی بے ساختگی سے بولی تھی اور عبیر اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ ماموں کو کام سے اسی طرف جانا ہے، واپسی میں سارے میں ارحم بھائی آ جائیں گے، وہ بتا کر کھڑی ہو گئی۔ 11:30 بج رہے تھے جب وہ نویل کو لینے آیا تھا۔ سالگرہ میں آئی تھی، کوئی لیٹ نائٹ پارٹی نہیں تھی یہاں۔ کب فون کیا تھا؟ اسے دیکھ کر وہ جھنجھلائی تھی کہ مارے کوفت کے برا حال ہو گیا تھا انتظار کر کر کے۔ عائزہ نے آفر بھی کی تھی کہ وہ خود ابو کے ساتھ چھوڑ دے گی اسے، وہ گھر فون کر دے، مگر جب گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو 10:15 بجے کا ہی نکلا ہوا ہے۔ تب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کوئی نیا راستہ دریافت کرنے لگ گئے تھے جو اب پہنچے۔ بائک خراب ہو گئی تھی راستے میں۔ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ خوب امتحانوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر بائک اسٹارٹ کی تھی۔ آج تو عائزہ کے ہاں جانے کے لیے ذرا سا وقت نکالا تھا خاص کر کے۔ وہ ذرا سا بھی نہ گڑبڑائی تھی۔ ذرا سا؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ 6 بجے شروع ہوئی ہوں گی تو اب تک فارغ نہیں ہوئی، کہتے ہوئے بائک موڑی۔ اب کہ وہ ذرا سا بھن نہ گئی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا ارحم بھائی؟ تھوڑی دیر بعد ارحم نے اس کی آواز سنی۔ آج درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ارحم نے اس کی معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس وقت تو کچھ ٹھنڈک ہے نا؟ ذرا سی شرمندہ ہو گئی تھی وہ۔ مری میں تو اور ٹھنڈا موسم ہو رہا ہوگا نا اس وقت ارحم بھائی؟ کچھ دیر بعد پھر اس کی آواز آئی تھی۔ جی ہاں۔ گہرا سانس لیا تھا ارحم نے۔ آج کل وہاں برف باری ہو رہی ہے، اس نے بتایا۔ اچھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ ویسے تم یہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ سمجھ تو وہ گیا تھا اب، کیونکہ اسنوپی کی جگمگاتی روشنیاں صاف نظر آنے لگی تھیں۔ تاکہ آپ مجھے آئس کریم کھلا دیں۔ اس نے منہ بنایا۔ اتنا سالہ جو ٹھونس کر آئی ہو وہ کیا ہوا؟ آئس کریم نہیں تھی وہاں۔ دیر ہو رہی ہے یار۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:05 ہو رہے تھے۔ اچھا پھر رہنے دیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ذرا سا پلٹ کر ارحم نے اسے دیکھا، پھر بائک کا رخ اسنوپی کی طرف کر دیا۔ چلو اترو۔ وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا۔ یہی تو بات سب سے اچھی ہے آپ میں کہ آپ مان جاتے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی اتر گئی۔ ساری باتیں مان مان کر ہی تو سر پر چڑھا لیا ہے تم لوگوں کو۔ وہ بڑبڑا کر آگے بڑھ گیا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ گیٹ کے باہر رافعہ خالہ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ساس کو چین نہیں پڑتا، جس وقت دل چاہتا ہے آ دھمکتی ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے بائک بند کی تھی، حالانکہ خالہ اس کی بھی تھیں۔ اس وقت کیسے آ گئیں؟ اسے بھی کوفت ہوئی تھی۔ سب لوگ لاؤنج ہی میں بیٹھے تھے، وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ السلام علیکم انٹی۔ باوجود تھکن کے وہ خوش دلی سے سلام کرتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو سلام کرتا خالو سے خیریت پوچھتا نکل گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بڑا اوپری سا انداز تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کب آئیں؟ ان کا انداز وہ محسوس کر گئی تھی۔ مجھے تو خیر بہت دیر ہو گئی ہے آئے ہوئے، تم سناؤ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھیں۔ فرینڈ کا برتھ ڈے تھا۔ اب اس کی آواز آہستہ تھی۔ ارحم کے ساتھ آ رہی ہو؟ وہ بھی گیا تھا؟ کچھ کھوجتا ہوا لہجہ تھا۔ نہیں، وہ مجھے لینے آئے تھے، بڑے ضبط سے بتایا۔ اب فارغ ہوئیں؟ عجیب سا لہجہ، عجیب سا انداز۔ نہیں آنٹی، میں فارغ تو بہت جلدی ہو گئی۔ وہ ارحم بھائی ہی… بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی تھی۔ اسے ایک دم یوں لگا جیسے وہ ان کے آگے صفائی پیش کر رہی ہو۔ بھئی 12:30 ہو رہے ہیں اس وقت، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ کہاں تھے تم دونوں ابھی تک؟ جی؟ اب کہ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی، شدید خوف میں مبتلا ہو کر۔ بیٹا تم اندر جاؤ۔ مامی نے اسے اٹھا دیا تھا وہاں سے، اور اس نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ دیکھو رابعہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رمیز کو اتنی رات رات تک گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ لاؤنج سے نکلتے نکلتے اس نے سنا تھا، وہ بڑے تند لہجے میں امی سے کہہ رہی تھیں۔ کوئی وجہ ہو گئی ہوگی رافعہ آپا، ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد ہے۔ امی کے بجائے اب مامی بولی تھیں، بڑے مدافعانہ لہجے میں۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی پچھلے برآمدے کی طرف چلی آئی۔ یہ گاڑی کب تک چلے گی؟ برآمدے کی سیڑھیوں پر رکھے موتیے کے گملے کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی گھٹنوں میں چھپا لی۔
آنسو قطار در قطار پلکوں کا بند توڑتے ہوئے بہہ نکلے تھے۔ ابھی 3 مہینے قبل ہی تو اس کی منگنی عبیر اور ارحم کے اکلوتے خالازاد بھائی رمیز کے ساتھ ہوئی تھی، جو بس سلسلہ روزگار کچھ عرصہ قبل ہی امریکہ گیا تھا۔ اس منگنی میں 100% پسند صرف اور صرف رمیز ہی کی شامل تھی، جبکہ رافعہ قطعی تیار نہ تھیں اس رشتے کے لیے، مگر اکلوتے بیٹے کی ضد پر مجبور ہو گئی تھیں۔ بھلا ایک یتیم لڑکی کو بہو بنا کر انہیں ملتا بھی کیا؟ ایک تو ان کا بیٹا تھا جس کے لیے وہ بہت اونچے خاندان کی بہو لانا چاہتی تھیں، مگر بیٹے نے ان کی ایک نہ چلنے دی تھی اور اپنی منوا کر چھوڑی تھی۔ منگنی تو انہوں نے کر لی تھی، مگر نویل کے ساتھ ان کا رویہ سرسا ہو گیا تھا۔ پہلے تو پھر بھی کچھ ہنس بول لیا کرتی تھیں، مگر اب تو جیسے محض فارمیلٹیز نبھاتی تھیں، وگرنہ ان کا بس چلتا تو آج ہی یہ منگنی کی نازک ڈور توڑ ڈالتیں۔ رہی بات نویل احمد کی، تو اسے رافعہ آنٹی کے سرسے رویے سے آگے سوچنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ کبھی بھی رمیز کے نام پر اس کے دل میں کوئی خوشگوار سی ہلچل نہیں مچی تھی، نہ کبھی اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ پتہ نہیں میری قسمت میں کیا ہے، پریشان کر دینے والی سوچوں میں الجھ کر اس نے بڑی یاسیت سے سوچا، اے لڑکی، نہ جانے کب تک یوں ہی اپنے آپ سے الجھتی رہی کہ کسی نے اس کے سر پر انگلیوں سے دستک دی تھی۔ اس نے گھٹنوں پر ہی آنکھیں رگڑیں اور سر اٹھایا۔ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے سر پر کھڑا محسوس ہوا تھا، بڑی دوستانہ سی مسکراہٹ سے۔ اس کے سر اٹھاتے ہی گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جو خاموشی سے تھام لیا گیا تھا۔ یہ تم روئی کیوں ہو؟ اس کی نم نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر کھڑی ہو گئی تھی۔ رونے سے مسائل حل تو نہیں ہوتے یار۔ وہ سنجیدہ سا تھا۔ میرے پاس تو یہی حل ہے۔ مارے بے بسی کے پھر سے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی، وہ صرف مجبور ہیں۔ وہ تو جیسے آزردگی میں گھر گئی تھی۔ تمہیں کون سا ان کے ساتھ رہنا ہے؟ اس نے گویا تسلی دی تھی۔ پھر بھی ارم بھائی، میرے لیے یہ احساس ہی بہت ہے کہ وہ مجھے قبول کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ ان کا بس چلے تو۔ آگے وہ چپ ہو گئی تھی۔ یار، سنا ہے ساسیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اب تو مجھے اپنی ہونے والے کی فکر ہونے لگی ہے۔ ارحم کے چہرے پر فکر مندی کے بادل چھا گئے تھے۔ وہ تو بعد میں ہو جاتی ہیں، یہ تو پہلے ہی۔ اس کا اگلا جملہ اس نے نہیں سنا تھا۔ ہاں، اور اس معاملے میں تمہارا مستقبل آگے چل کر مجھے مزید روشن نظر آ رہا ہے۔ ارحم نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہے اور آپ مزید ڈرا دیں۔ وہ بڑی یاسیت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، میں تو تمہیں صرف حقیقت سے روشناس کرا رہا تھا۔ خالہ مجھے خود سے پسند کرتی نا، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی اور میں بھی پرسکون ہوتی۔ وہ جیسے خود سے کہہ کر واپس سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی، نہ امید سی نم نم پل کے لیے۔ یہ رمیز کیا بہت اچھا لگتا ہے تمہیں؟ اس پر نظریں جماتے ہوئے بہت اچانک ہی اس نے پوچھا تھا۔ یہ کیسی باتیں کرنے لگے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ برا مان گئی تھی بری طرح۔ نہ چہرہ رنگین ہوا تھا، نہ پلکیں جھکی تھیں، البتہ اس کی بات پر خفگی خوب جھلکتی تھی۔ پرکشش سے چہرے کو وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا، کوئی اندازہ نہ کر پایا۔ برآمدے میں سامنے کی دیوار پر لگے وال کلاک پر نظر پڑی جو 1:30 بجا رہا تھا۔ تبھی ساتھ کی دیوار پر نظر پڑی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف پلٹا تھا۔ محترمہ، 1:30 بج رہا ہے، اب ہم تینوں کو سو جانا چاہیے۔ کون تینوں؟ وہ چونک گئی۔ وہ سامنے دیوار پر بڑی بڑی آنکھوں والی چھپکلی کب سے کھڑی دیکھ رہی ہے، مگر تم اپنے غموں میں گھرے ہو اور اس کی نیند خراب کر رہی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی گھبرا کر۔ چھپکلی سے ویسے ہی کرائیت آتی تھی ڈر کے ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ تم نے اپنی آنکھیں سری لنکا بھجوا دی ہیں کیا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ بڑبڑا کر قدم آگے بڑھائے تھے، سامنے کی دیوار پر نظریں جماتے ہوئے، مگر اتفاق سے چھپکلی بھی حرکت میں آ گئی تھی اسی وقت، اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ رک کر اس سے بولی تھی۔ آپ کو ہنسانے کے لیے رات کے 2 بجے میں یہ کرتب نہیں دکھا سکتا۔ اس نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ اچھا دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں، مجھے اندر جانا ہے۔ خون کے گھونٹ پی کر اس سے درخواست کی تھی۔ وہ جا تو رہی تھی تمہیں کمرے تک چھوڑنے۔ بولتا ہوا وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، تبھی چھپکلی ایک دم ہی دوسری طرف مڑ گئی تھی اور اس نے سکون کا سانس لے کر قدم اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔
یونیورسٹی سے واپسی میں آج جب گھر میں داخل ہوئی تو مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ورنہ تو ابھی مامی اور امی برآمدے والے تخت پر اسی کے انتظار میں بیٹھی باتیں کرتی نظر آتی تھیں یا اونگ رہی ہوتی تھیں۔ آج تخت پر صرف مامی آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں، اس کی آمد بھی محسوس نہیں کر پائیں۔ عبیر بھی نظر نہیں آئی۔ خدا خیر کرے، عجیب سا احساس لیے وہ اوپر آئی تھی اور امی کے کمرے میں جھانکا تھا۔ وہ کروٹ لیے لیٹی تھیں، غالباً سو رہی تھیں۔ وہ کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی، جہاں سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً عبیر وہیں تھی۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ سامنے ہی عبیر اوون میں سے کباب نکال رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ ارحم ریفریجریٹر کھولے کھڑا تھا جبکہ سارم پلیٹیں لگا رہا تھا۔ آ گئیں تم؟ سب سے پہلے سارم ہی نے اسے دیکھا تھا اور مسکرایا تھا، بجھی ہوئی مسکراہٹ۔ وہ مزید الجھ کر عبیر کی طرف چلی آئی۔ کیسا پیپر ہوا؟ کباب کی پلیٹ اسے تھما کر وہ دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ اچھا ہو گیا، آپ مجھے لیتے ہوئے آ جاتے، پبلک بس میں خوار ہوتی ہوئی آئی ہوں۔ عبیر کو جواب دے کر وہ ریفریجریٹر سے پانی کا جگ نکالتے ارحم کی طرف مڑی تھی۔ تم صبح بتا دیتی، میں یا سارم آ جاتے لینے۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ کیوں، آپ کا پیپر نہیں تھا آج؟ اس نے حیرت سے کہتے ہوئے جگ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بلیک اور رائل بلو لان کے پرنٹڈ سوٹ میں دھلے دھلائے چہرے سمیت وہ سامنے تھی۔ لمبی چوٹی سے نکلتی دو چار لٹیں کانوں کے پیچھے ارسی ہوئی تھیں۔ نظریں جھکائے مائکرو ویو سے اب چاولوں کی ڈش نکال رہی تھی۔ گھنی گھنی پلکوں کا سایہ سنہری رخساروں پر پڑ کر گویا چہرے کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہی تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ اسے دیکھ کر گلابی ہونٹوں کی کلیاں جیسے ذرا سا کھل گئی تھیں۔ اب تو یہ ممکن نہیں ہے، دل ہی دل میں کہتے ہوئے بنا اس سے کچھ کہے اس نے اپنی توجہ پلیٹ کی جانب کی تھی۔ عبیر، تم نہیں کھا رہی؟ نہیں، تم کھاؤ۔ عبیر کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے اب غور کیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے عبیر؟ لقمہ اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز بھی نم محسوس ہوئی تھی۔ عبیر، ارحم نے سر اٹھا کر بڑی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ سوری بھائی۔ ایک دم ہی وہ بڑی تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ لوگ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا دل یوں ہی نہیں دھڑک رہا تھا۔ ہاں بابا، سب زندہ سلامت ہیں۔ سارم نے پانی نکالا تھا گلاس میں۔ پھر یہ عبیر؟ وہ اٹک گئی۔ تم خاموشی سے کھانا نہیں کھا سکتی؟ لقمہ پلیٹ میں رکھ کر وہ ذرا تیز لہجے میں بولا تھا۔ ارحم بھائی، یقیناً اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ وہ کبھی بہت غصے میں نہیں آتا تھا۔ سوری نویل، تم کھانا شروع کرو۔ وہ شرمندہ ہو گیا تھا دوسرے ہی لمحے۔ میں بس کھا چکی۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ عبیر شاید اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ برآمدے میں مامی اسی طرح لیٹی ہوئی تھی ابھی تک۔ نویل نہیں آئی ابھی تک؟ آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ میں تو کب کی آ چکی ہوں مامی۔ سلام کر کے وہ ان کی طرف آ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو یہیں لیٹی ہوں بہت دیر سے۔ سلام کا جواب دے کر وہ بولی تھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ لگ گئی ہو۔ ہاں شاید، میری تو نیند ہی ایسی ہے، پلک جھپک گئی ہوگی۔ اچھا اب تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ انہوں نے کروٹ لے لی تھی اور آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے امی کے کمرے کی طرف چلتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر دائیں طرف پڑے ہوئے صوفے پر رکھے سامان پر پڑی تھی اور پھر وجہ خود بخود پتہ چل گئی تھی، بنا کسی کے بتائے ہی۔ ارحم کی سنجیدگی، سارم کی بجھی بجھی مسکراہٹ، عبیر کی سوجی آنکھوں اور مامی کے الجھے سے انداز کا سبب سمجھ میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تو دل گویا ڈوب سا گیا تھا اور سینے پر بے اندازہ بوجھ سا گرتا محسوس ہوا تھا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد ہی جیسے آہستہ آہستہ یہ بوجھ چرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گہری سانس لیتی ہوئی وہ امی کی طرف بڑھ گئی، جنہوں نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی آنکھیں کھول دی تھیں اور اب آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ امی، یہ… اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، سب کچھ واپس کر گئیں۔ انہوں نے جیسے سسکی سی لی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔
یہ کیا ہو گیا بیٹی؟ میں نے تو جب ہی ابی جی کو منع کرنا چاہا تھا، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے کیسے بتائیں کہ وہ کیوں یہ رشتہ ختم کر گئی ہیں؟ اب بھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا ہے امی، اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے، پھر ان کے سینے میں منہ چھپا لیا، کچھ بھی بولے بغیر۔ تم اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھنا بیٹی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی افسوس بھی نہیں کرنا۔ ایک در بند ہو جائے تو اللہ بہت سے در کھولتا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے۔ گہرے یقین کے ساتھ بڑے سکون سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں اسے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میری بیٹی کی واحد خوشی نویل ہے۔ اسے تو زندگی بھر کچھ نہیں ملا، اور اب بیٹی کا غم، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میں پورے 2 دن سے اپنے اسٹڈی روم میں بند ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں رابعہ کا ستا ہوا چہرہ دیکھوں۔ یہ بیٹیاں ماں باپ کو کتنا کمزور دل بنا دیتی ہیں۔ کل سے مجھے لگ رہا ہے میں دماغ سے نہیں صرف دل سے سوچ رہا ہوں، اور کچھ باتیں میں بہت خود غرضی سے سوچ رہا ہوں۔ نہ مجھے اس وقت اپنے بیٹے بہو کا خیال آ رہا ہے یہ سب سوچتے ہوئے، اور نہ ہی نویل اور ارحم کا، جن کے متعلق میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ بس میرے دل و دماغ پر تو نویل کی ماں یعنی میری بیٹی سوار ہے کہ میں کس طرح اس کی پریشانی سمیٹ لوں۔ سوچتے سوچتے ابی جی نے کرسی کی پشت ڈیک لگا لی۔ اللہ پتہ نہیں کیوں بیٹیوں کے غم دیکھنے کے لیے ماں باپ کو زندہ رکھتا ہے، اور میری بیٹی کی خوشیوں کے لمحات تو بہت ہی مختصر رہے ہیں۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی، اور جب میں اسے یہاں لایا تھا تو اس کے ہاتھ سے دنوں تک نوالے نہیں اٹھتے تھے، اور اٹھتے تھے تو حلق میں اٹک جاتے تھے۔ ڈر ڈر کر قدم رکھنے لگی تھی وہ۔ شادی سے پہلے بھاوج سے ناز اٹھوانے والی بھاوج کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ اب اس کے ماتھے کے بل دیکھنے لگی تھی کہ کبھی کوئی تانا سننے کو نہ مل جائے کہ بھائی کے در پر آ کر پڑ گئی ہے، ہر کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے۔ وہ جب میرا منہ دیکھتی تھی تو میرا جی کڑ کے رہ جاتا تھا۔ حالانکہ میری بہو، خدا اسے سلامت رکھے، اس نے رابعہ کا بہت خیال رکھا ہے۔ جب نویل پیدا ہوئی تو میرے بیٹے بہو نے ارحم کے لیے اسے مانگ کر گویا میری بیٹی کے سر سے بہت بوجھ اتار دیا تھا۔ یہ بات صرف ہم چاروں کے درمیان تھی۔ یہی سوچا گیا تھا کہ مناسب وقت پر ان کے کانوں میں ڈال دی جائے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ رافعہ آ گئیں نویل کے لیے اپنے بیٹے رمیز کا رشتہ لے کر، جس میں صرف ان کے بیٹے کی مرضی شامل تھی۔ انہیں تمام صورتحال بتا دی گئی اور وہ خوش خوش چلی گئیں، مگر رمیز کی ضد پر انہیں دوبارہ آنا پڑا تھا۔ جب وہ دوبارہ آئیں تو اس وقت مجھے لگا شاید نویل کی قسمت یہیں لکھی ہے، ورنہ وہ دوبارہ کیوں آتیں، اور یوں میں نے ہاں کر دی۔ حالانکہ میری بہو بیٹا ذرا خوش نہ تھے، اور یہی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس کا خمیازہ نویل نے بھگتا۔ وہ بالکل میری بیٹی کی طرح حساس دل والی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں پورے 2 دن سے اپنی اسٹڈی میں بند ہوں۔ میں باہر ہی نہیں نکلا کہ مجھ سے بیٹی کی اداسی دیکھی نہیں جائے گی۔ کوئی تو ایسا حل ہو کہ جو میری بیٹی کے چہرے پر خوشیوں کے پھول کھلا دے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑ دوں جو نویل اور ارحم کے درمیان تھا۔ یہ فیصلہ میرے بچوں کو خوش کر جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ رشتہ اپنی خوشی سے نہیں توڑا تھا۔ مگر میں تھوڑا سا ڈر رہا ہوں، کیا یہ سب کچھ نویل آسانی سے قبول کر پائے گی؟ کہیں وہ یہ نہ سوچ بیٹھے کہ اس پر احسان کیا گیا ہے، کیونکہ بیٹیاں ماؤں کی طرح ہوتی ہیں۔ میں آج تک رابعہ کو اس احساس سے نہیں نکال پایا کہ بیوگی کے وقت اس کے باپ اور بھائی نے اسے سہارا دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ وہ کیوں نہیں سوچتی کہ باپ اور بھائی احسان نہیں کرتے؟ یہ تو بیٹیوں کی مجبوری ہوتی ہے جو انہیں واپس اس گھر میں لے آتی ہے، جہاں سے بہت محبتوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ یہاں آئی تھی تو اس کا سر اسی احسان سے جھکا ہوا تھا، اب تک جھکا ہوا ہے، اور شاید یوں ہی جھکا رہے گا۔ اس کی آنکھوں سے احسان مندی جھلکتی رہے گی ہم سب کے لیے، اور یہی احساس تو میرے دل کو چیرتا ہے۔ ہماری محبتیں بھی شاید اس کے احساس کو ختم نہیں کر سکیں۔ اسی لیے ہی تو میں نہیں چاہتا کہ نویل کا سر بھی یوں ہی جھکا رہے، اپنی ماں کی طرح۔ اپنی بات کہنے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچے کہ کسی کو بری لگ جائے گی۔ بس وہ جیسی ہے ویسی ہی رہے، مجھے کچھ کرنا ہے اس لیے۔ اور ارحم، ہاں ارحم سے مجھے بات کرنی ہے۔ ابی جی نے گہرا سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ کتنی دیر سے ایسی چیئر پہ بیٹھے یہی کچھ سوچے چلے جا رہے تھے۔ گزرے دنوں کے کتنے ہی برگ الٹ دیے تھے انہوں نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے۔ پھر انہوں نے ارحم کو بلا کر اس سے بات کی تھی،
اور اس نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ایک بات بتا کر یہ بھی واضح کیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا نویل ہمیشہ اس احساس میں رہے کہ اسے اپنا کر تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا ابی جی۔ وہ ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ابی جی نے نظر اٹھائی۔ اس کے چہرے کے رنگ انہیں بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ حالانکہ میاں، میں جانتا ہوں کہ احسان تو میں نے کیا ہے تم پر۔ ان کا جملہ اسے اپنی جگہ سے اچھال گیا تھا۔ بڑی جاندار مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر۔ کیا ابی جی؟ وہ ذرا سا جھیم گیا تھا۔ وہی جو تم خود سے بھی نہیں کہنا چاہتے۔ انہوں نے اینک اتار کر اس کے شیشے صاف کرنے شروع کر دیے تھے بڑی بے نیازی سے۔ ابی جی، الفاظ غائب ہو گئے تھے اس کے منہ سے۔ ابی جی اسے اس طرح پکڑ لیں گے اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اور ایک انکشاف اور کر دوں صاحبزادے کہ میں جانتا ہوں آپ نے میری اور رافعہ کی باتیں سن لی ہیں۔ انہوں نے اینک لگا لی تھی۔ ابی جی آپ تو… آگے کچھ کہے بغیر وہ مسکرانے لگا تھا ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر۔ ہاں میاں، کل کو تم بھی اسی جگہ بیٹھو گے۔ اپنی چیئر کی طرف اشارہ کر کے وہ بھی ہنس دیے۔ تمہیں اسے محبتوں سے جیتنا ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ ہاں، مجھے اسے محبتوں سے ہی جیتنا ہے۔ کچھ کہے بغیر اس نے ابی جی کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا، آنکھیں بند کر کے، اور پھر ایک ہنستا ہوا چہرہ بند آنکھوں کے پیچھے اتر آیا تھا۔ نویل، وہ نیچے جا رہی تھی تب ابی جی نے اپنی اسٹڈی کا دروازہ کھولا تھا۔ جی ابی جی۔ وہ آدھی سیڑھیوں سے ہی پلٹ کر واپس اوپر چڑھنے لگی۔ اس واقعے کے بعد سے اس کا ابی جی سے پہلی بار سامنا ہوا تھا، کیونکہ ان دنوں میں وہ اپنے اسٹڈی روم سے باہر ہی نہیں آئے تھے۔ ذرا اندر اسٹڈی میں آ جاؤ، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گئے تھے۔ قدرے خوش سا لہجہ تھا ان کا۔ اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ نہ جانے کیا بات ہے، باقی سیڑھیاں گویا کسوٹی کھیلتے ہوئے طے کی تھیں۔ اس نے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جاؤ، ابی کی آواز آئی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ارحم کو وہاں بیٹھے دیکھ کر ہٹک گئی۔ گہری سنجیدگی طاری تھی اس کے چہرے پر۔ اس کے اندر داخل ہونے پر بھی وہ یوں ہی بیٹھا کارپیٹ پر بنے ڈیزائن کو گھورتا رہا، اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ جی ابی جی۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کھڑی ہو گئی۔ پرسوں تم کہیں گئی تھیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ عائزہ کہ ہاں ابی جی، وہ جیسے اپنے آپ سے الجھتی ہوئی بولی۔ اس کے بعد کہاں گئے تھے تم لوگ؟ خوش سا لہجہ تھا ان کا اعتبار سے خالی۔ ابی جی، الفاظ سے زیادہ ان کے لہجے نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی۔ پیشانی رگڑتے ہوئے وہ ہلکے سے بڑبڑائے تھے۔ میں ارحم بھائی کے ساتھ ہی… اس کی آواز گھٹ گئی تھی آگے۔ پلکیں جھپک جھپک کر وہ آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گلا صاف کر کے اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اور کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، مگر وہ تب بھی لب بھینچے کارپیٹ کے ریشوں میں نظریں الجھائے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ یہ بتاتے کیوں نہیں کہ ان کی بائک خراب ہو گئی تھی؟ اس کی خاموشی پر نویل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ بولو ارحم، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کہاں تھے تم دونوں؟ اب ان کا رخ ارحم کی طرف ہو گیا تھا۔ ارحم نے جیسے بڑی بے بسی اور مجرمانہ انداز میں سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر جھکا لیا، اور نویل احمد کے سر سے تو جیسے چھت ہی اڑ گئی تھی۔ ارحم بھائی؟ بنا آواز کے لب ہلے تھے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارحم کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری بات سنیے ابی جی۔ نویل نے خوش لبوں پر زبان پھیر کر کچھ بولنے کی کوشش کی تھی۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، وہ جیسے ڈپٹ کر بولے تھے، اور وہ بے بسی سے منہ کھول کر رہ گئی تھی۔ بولو ارحم۔ اور ارحم کی چپ نہیں ٹوٹی تھی، اور نویل نے اپنے آپ کو زمین میں گرتا محسوس کیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ رات وہ کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کتاب بند کر کے سر اٹھایا تھا گہری سنجیدگی کے ساتھ۔ وہ گلابی سوٹ میں سوجی سوجی آنکھوں سمیت اسے شرمندگی سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر عجیب مجرمانہ سا احساس ہوا تھا اسے۔
آپ نے اصل بات کیوں نہیں بتائی ابی جی کو؟ وہ جیسے چیخ کر بولی تھی۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ آخر آپ نے انہیں ایسی کون سی بات بتا دی ہے جو انہوں نے میری بات تک نہیں سنی؟ وہ پھر بولی تھی جیسے سلگ کر۔ میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے پھر سے کتاب کھول لی تھی۔ کیوں؟ اس نے جھٹکے سے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر پٹک دی تھی۔ جب سب کچھ آپ نے ہی کیا ہے تو آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے اس بارے میں؟ مجھے بتائیں اپنی اس حرکت کی وجہ۔ وہ اس کے سامنے تنی کھڑی تھی۔ مجھ سے یہ بدتمیزی مت کرو نویل۔ ارحم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا جذب کے مارے۔ آپ اسی قابل ہیں۔ مجھے آپ سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑا تلخ لہجہ تھا اس کا، وہ دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے تو سوچنے سے بھی یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی آپ کا برا بھی سوچا ہو۔ ایک دم ہی وہ جیسے تھک کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی، بھیگی بھیگی سی آواز میں کہتے ہوئے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ نے مجھے یوں ابی جی کی نظروں میں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نویل، وہ بڑی بے قراری سے کرسی سے اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اس کے قریب۔ پلیز اس طرح مت کرو نویل۔ بڑا بے بسا لہجہ تھا اس کا۔ پھر میں کیا کروں؟ روتے روتے وہ چیخ پڑی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ سب کیا ہی کیوں تھا؟ وہ تو جیسے سلگ کر رہ گئی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ مجھے کیوں یقین نہیں آتا۔ ایک دم ہی سے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے ٹکراتی کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ گہرا سانس لیتا ہوا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اسے کیسے بتائے؟ اس کے لہجے کی بے یقینی اسے بے چین کر گئی تھی۔ کہاں پھنسا دیا ابی جی؟ وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ گزشتہ کل کا پورا واقعہ اپنی تمام جزیات کے ساتھ آنکھوں میں پھر گیا تھا۔ ابو اور ابی جی کو رات ہی دیر سے آنے کی وجہ بتا چکا تھا۔ وہ ابھی بھی ابی جی کے پاس آیا تھا کسی کام سے، مگر اسٹڈی سے آتی رافعہ خالہ کی تیز آواز نے باہر ہی اس کے قدم روک لیے تھے۔ جب میں نے اتنی دفعہ منع کیا تھا کہ اسے کم از کم ارحم کے ساتھ باہر مت بھیجا کریں، پھر بھی بار بار وہی بات کی آپ لوگوں نے۔ کیا خرابی ہے ارحم میں اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ ابی جی کی آواز میں ناراضگی تھی۔ بس رمیز کو نہیں پسند۔ رمیز یہاں نہیں بیٹھا رافعہ، یہ کہو کہ یہ تم ہو، پھر یہی سمجھ لیں ابی جی۔ میری کل بات ہوئی تھی رمیز سے، یہ سلسلہ اب ختم ہی سمجھیں ابی جی، اس نے مجھ سے کہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رافعہ خالہ کی آواز آئی، کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ گڑیا گڈے کا بیارہ چانے چلی تھی کیا؟ آخر تم کر کیا رہی ہو رافعہ؟ ابی جی کی سرسراتی سی آواز سنائی دی تھی۔ ابی جی، وہ میرے بیٹے کی پسند تھی، اب جب وہی نہیں چاہتا تو میں بھی مجبور ہوں، وہ کہہ رہی تھیں۔ ہاں، اس وقت بھی مجبور تھیں جب وہ چاہتا تھا، اور اب بھی تم ہی مجبور ہو۔ باہر مجبوری۔ ابی جی کے لہجے کی کھولن ان کی آواز اور انداز سے بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو حیرت ہے ابی جی، جب آپ ان دونوں کو بچپن ہی سے منسوب کر چکے تھے تو مجھے ہاں کیوں کی تھی آپ نے؟ بڑا عجیب سا لہجہ تھا خالہ کا۔ میرے بچوں کو کبھی الزام نہ دینا رافعہ، میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہاں، تمہارے بیٹے کے لیے حامی بھرنا میری زندگی کی بدترین غلطی تھی، وہ مجھ سے ہوئی، اور یہ غلطی میں نے تمہارے اکلوتے بیٹے کی خواہش پر کی تھی کہ شاید میری بچی کی قسمت میں یہی ہے۔ ابی جی کی غصیلی آواز سنائی دی تھی۔ کون جانے کیا ہوا تھا جو بات ادھوری چھوڑ دی تھی انہوں نے۔ تو اب کون سا وقت چلا گیا ہے، اب کر دیں؟ کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ ابی جی بھڑک گئے تھے ان کی باتوں سے۔ ارحم تیار ہو جائے گا، وہ میرا بچہ ہے، میرا اپنا خون، اسے رشتوں کا احترام کرنا خوب آتا ہے رافعہ بیگم۔ وہ بڑے طنزیہ انداز میں بولے تھے، اور وہ تو بس اتنا ہی سن کر پلٹ گیا تھا، بدلتے احساسات لیے۔ اپنی اور نویل کی بچپن کی نسبت کے بارے میں انکشاف ہی اسے حیران کر گیا تھا۔ پھر اگلے چند روز میں ابی جی کا فیصلہ اس کا خون جلا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ارحم احمد سے منسوب کر دیا تھا۔ تم تو صرف میرے ارحم کے لیے تھی بیٹی، مامی نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تھا۔ ماموں بھی بہت خوش تھے۔ تم تو ہمارے ہی تھیں، پھر تمہیں کوئی کیوں لے جاتا؟ ابیر تو مارے خوشی کے اس سے لپٹ گئی تھی۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے ڈیئر کزن، کچھ پلان اللہ تعالیٰ پہلے ہی بنا چکے ہوتے ہیں، سارم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
آج مجھے یقین آ گیا ہے خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. کبھی کبھی بند در بھی کھول دیتا ہے پھر سے. ماں کو پہلی بار اتنا خوش، مطمئن اور پرسکون دیکھا تھا، اور انہیں اس طرح دیکھ کر اس کے سارے احتجاج اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے اور اپنی بے بسی پر وہ سر پٹک کر رہ گئی تھی. اسے دیکھ کر نفرت کا احساس جاگتا تھا اس کے اندر. کس طرح سے اس نے اسے ابی جی کی نظروں میں گرا کر رکھ دیا تھا. حالانکہ اس دن کے بعد ابی جی کا رویہ اس کے ساتھ بالکل پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مشفق آنا، مگر اس کے دل سے پھانس نہیں نکلتی تھی. کیا سوچتے ہوں گے وہ اس کے بارے میں؟ یہی سوچ سوچ کر ابی جی کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، مگر وہ اس کے گریز کو سمجھ رہے تھے. سوہر کام کے لیے پہلے کی طرح اسی کو پکارتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اسے ابی جی سے شکوہ بھی تھا کہ انہوں نے اس کی بات سنی کیوں نہیں. اسے صفائی کا موقع تو دیتے. کم از کم اس دن ابی جی اسے انصاف پسند نہیں لگے تھے. انہوں نے ایک ہی فریق کی بات سن کر فیصلہ دے دیا تھا. شکوہ بہرحال ان سے تھا. سبھی ابی جی کے اس فیصلے سے بہت خوش تھے، مگر اسے تو جیسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا. ارحم احمد کے ساتھ اس کا رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. سب نے اس کے ساتھ اس کی سرد مہری کو محسوس کر لیا تھا. امتحانوں کے بعد یونیورسٹی دوبارہ کھل چکی تھی اور اس نے جانا بھی شروع کر دیا تھا. ارحم کا فائنل مکمل ہو چکا تھا، سو آج کل وہ ابو کے ساتھ ان کے آفس چلا جایا کرتا تھا. یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر وہ ناشتے کے لیے کچن میں آئی تھی. سامنے ہی ٹیبل پر سارم اور ارحم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. اسے دیکھتے ہی حلق تک کڑوا ہو گیا تھا. دل چاہا وہیں سے پلٹ جائے، مگر سامنے ہی امی کھڑی تھرموس میں چائے نکال رہی تھیں. آ جاؤ، سلائس گرم کروں یا پراٹھا کھاؤ گی؟ خاصا مصروف سا انداز تھا ان کا. چائے لوں گی صرف. ناشتے کا موڈ ہی ختم ہو گیا تھا. تھرموس سے چائے نکال کر پہلا گھونٹ لیا تھا. 2 کے بجائے چائے بنا ہی ہے 1 کپ. افسوس تو بھی آج فراموش ہو گیا. سارم کی آواز پر سر اٹھا کر اس بری طرح اسے گھورا تھا کہ باقی الفاظ اس کے منہ ہی میں گھٹ کر رہ گئے تھے. مگ ٹیبل پر پٹک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. آئی ایم سوری نویل، تم ناشتہ تو کر لو. سارم بوکھلا گیا تھا اس کے ری ایکشن پر. بہت کچھ کھا چکی ہوں پہلے ہی، تلخ لہجے میں کہتی وہ کچن سے نکل گئی. وہ شرمندگی سے سر پر ہاتھ ہی پھیرتا رہ گیا. رہنے دو، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. امی نے ذرا پرواہ نہ کی تھی. پپو ناشتہ کے بغیر چلی گئی ہے. سارم کو شرمندگی ہو رہی تھی. وہیں کچھ کھا پی لے گی، تم ناشتہ کرو بیٹے. امی سے اس کا شرمندہ چہرہ دیکھا نہیں گیا تھا، حالانکہ اسے خالی پیٹ جاتے دیکھ کر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھیں. تو تمہیں بے موقع شعر سنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب کے مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے ارحم نے سر اٹھا کر اسے سرزنش کی تھی. خیر شعر تو خاصا با موقع تھا بھائی. وہ برا مان گیا تھا. سر تھا کہ در سے پھٹا جا رہا تھا. شکر تھا کہ آج کوئی ایسی خاص کلاس بھی نہیں تھی، سو وہ آئزہ کو بتا کر جلد ہی گھر لوٹ آئی تھی اور آتے ہی بستر میں گھس گئی تھی کہ شاید سونے سے درد ٹھیک ہو جائے، مگر شاید سر درد اور کچھ اس خوف سے نیند آ کر نہیں دے رہی تھی جو اسے ارحم کے ساتھ سجل ظفر کو دیکھ کر ہوئی تھی. آج کل روزانہ ہی کسی نہ کسی سبجیکٹ کے نمبرز لگ رہے تھے اور وہ روزانہ ہی کسی وقت اسے ڈپارٹمنٹ میں نظر آ جاتا تھا. اور آج مسلسل تیسرا دن تھا جب وہ سجل ظفر کو اس کے ساتھ لگے دیکھ رہی تھی. اور پھر آج عائزہ نے بھی بے خبری میں کچھ تبصرہ کر ڈالا تھا ارحم پر. عائزہ کو اس نے ابھی تک بتایا نہیں تھا. کچھ کرو بھائی، ارحم بھائی کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں سجل ظفر کے ساتھ، وہ کہہ رہی تھی. سنگی بنچ پہ بیٹھتے ہوئے سامنے ہی لابی میں وہ دونوں کھڑے نظر آ رہے تھے. تم دوسروں کی فکریں کم پالا کرو. پہلی بار عجیب سا لگا تھا کہتے ہوئے، اور نہ جانے کیوں غصہ سا بھی آیا تھا. حالانکہ پہلے تو وہ خود بھی عائزہ کے ساتھ مل کر خوب مزے لیتی تھی، کیونکہ یہ بھی پتا تھا کہ اس کی چند لڑکیوں سے محض دوستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ دوسرے کہاں ہیں؟ ارحم بھائی کو تو اپنا ہی سمجھو. ویسے میں فکر مند ہوں کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے جوگرس والی اماں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ شاذ شکیل کو سر تک چادر لینے اور جوگرس پہننے کی وجہ سے جوگرس والی اماں کہا کرتی تھی. مجھ سے پوچھ لو، نکاح کر دیا ہے اماں ابا نے ان کا. پچھلے دنوں ہی تو جب حالات سازگار تھے اور ارحم نے اسے بتایا تھا. اچھا میں سمجھی نیلا دھوتا پھانک لیا ہے محبت میں ناکامی پر. عائزہ ہمیشہ ہرا ہرا ہی بولتی تھی. اچھا اٹھو کینٹین چلتے ہیں. عائزہ کھڑی ہو گئی تھی. السلام علیکم ارحم بھائی. وہ ابھی تھوڑا سا ہی آگے گئی تھی کہ سامنے سے آتے ارحم کو دیکھ کر
آئزہ نے سلام جھاڑا تھا۔ جیتی رہو، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا قدرے سنجیدگی کے ساتھ۔ آپ کی سہیلی کہاں گئیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہیں۔ اس نے پیچھے کی سائڈ پر اشارہ کیا تھا جہاں سجل 3-4 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ہم کینٹین جا رہے ہیں ارم بھائی، چل رہے ہیں؟ بلا لو نویل، کہتے ہوئے آئزہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ محض ایک کڑی نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی تھی۔ تھینک یو آئزہ، مجھے ذرا لائبریری تک جانا ہے، میں چلوں گا۔ وہ آگے جاتی آئزہ سے مخاطب ہو رہا تھا۔ چلو تم آئزہ، پتہ نہیں کتنی اور بھی انتظار میں بیٹھی ہوں گی۔ ایک دم ہی اسے شدت سے غصہ آیا تھا اور تیز لہجے میں بولتی آئزہ سے جا کر مل گئی تھی۔ اس کا بھنایا ہوا لہجہ اور الفاظ ارم کو چونکا گئے تھے۔ پھر اس کی سوچتی ہوئی نظروں نے حد نگاہ تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ تمہاری ارم بھائی سے کٹی ہے کیا؟ کولڈ ڈرنک اسے تھماتے ہوئے آئزہ پوچھ رہی تھی، مگر اس نے توجہ دیے بغیر دوسری بات شروع کر دی تھی۔ یہی سب شاید میری قسمت میں ہے۔ ایک تو ابی جان کی نظروں میں میں ہی ذلیل ہوئی، اور دوسرے یہ اس طرح سے خون چلا رہے ہیں۔ 1.5 پونس ٹان ٹھنڈے پانی سے نگلتے ہوئے اسے اپنے آپ پر جی بھر کے ترس آیا تھا۔ رات تک سر درد کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ 11:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے نیچے جھانکا، سامنے لاؤنج میں صرف سارم ہی نظر آ رہا تھا۔ شاید ٹی وی دیکھ رہا تھا کیونکہ ریموٹ اس کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ اے سارم، اس نے اسے آواز دی تھی۔ بولیے، اس نے اوپر دیکھے بغیر ہی جواب دیا تھا۔ عبیر جاگ رہی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سبھی جاگ رہے ہیں، میں تو 2 گھنٹے اور بھی جاگوں گا۔ ابھی سائمہ کی فلم ڈاکو رانی آئے گی، تم بھی آ جاؤ نیچے۔ اس نے جمائی روک کر اپنے بائیں طرف دیکھا تھا جہاں ارم بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا ابو کے آفس کی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں سوائے ارم کے کوئی اور نہ تھا۔ اسے دیکھ کر پلٹنے کو تھی کہ اس نے آواز دے ڈالی۔ توجہ دیے بغیر اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ نویل، میں تم سے مخاطب ہوں۔ 2-4 قدموں ہی میں وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو اس سے ٹکرانے سے روکا تھا۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میرے ساتھ نہیں آ سکتی تھی تم یونیورسٹی سے؟ وہ اس کا راستہ رکے کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی آ جا سکتی ہوں۔ وہ بھڑک گئی تھی جیسے۔ راہ عشق میں ایک وقت وہ آ جائے گا جب تمہیں ہماری ضرورت بے ضرورت ہوگی۔ تم اپنی بکواس بند رکھا کرو۔ سارم ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا اور اس کا جملہ سن کر خود بخود شعر منہ سے پھسل گیا تھا۔ سوری، تمہیں میرا شعر پسند نہیں آیا۔ وہ واپس یوں مڑ گیا تھا گویا صرف یہ شعر ہی سنانے کے غرض سے اندر آیا تھا۔ راستہ دیں مجھے۔ وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ میری بات تو سن لو نویل، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے نویل۔ آپ؟ اس نے بہت تل ملا کر سر اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں تیرتی نمی کے ساتھ دبا دبا غصہ اسے حیران کر گیا تھا۔ کاٹدار نگاہیں گویا اندر تک اتر گئی تھیں۔ آئی ایم سوری نویل، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ ادھر وہ بری طرح دب گئی تھی۔ جب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے تو سب ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کڑوے لہجے میں کہتی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور وہ خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ کسی نے بڑے ہمدردانہ انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ گہرا سانس لے کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی سارم کھڑا اوپر جاتی نویل کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے سارم، ابی جی کا فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ وہ ذرا خاموش لگ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی۔ سارم نے ارہم کے کندھے تھپکے تھے پھر سے۔ پتہ نہیں یار۔ وہ تھکا تھکا سا صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور سارم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ارہم کو ایک پرائیویٹ فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی اور وہ لاہور چلا گیا تھا۔ جاتے سمے وہ نویل کے پاس آیا تھا بہت کچھ سوچ کر۔ میں جا رہا ہوں نویل۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر سب پار چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ اب تو تم خوش ہو، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ تمہیں کوئی ذہنی کوف نہیں اٹھانا پڑے گی جو مجھے دیکھنے کی وجہ سے دن میں کئی بار تمہیں ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا۔ وہ طنزیہ سا ہنسی تھی۔ بہت خیال ہے آپ کو میری خوشی کا؟ ہاں، صرف تمہاری خوشی کا۔ تمہیں یقین تو نہیں آئے گا لیکن میں نے صرف تمہاری خوشی کی خاطر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور
وہ کچھ کہتے کہتے رکا تھا۔ اور تم جو چاہو وہ فیصلہ کر لینا، میرا خیال ہے ابی جی کا فیصلہ ہم دونوں کو راست نہیں آیا۔ کتنی مشکل سے اس نے یہ کہا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ آپ چاہتے ہیں پھر ایک نیا ہنگامہ میں گھر میں کھڑا کر دوں، ایک نیا الزام اپنے سر لے لوں؟ آپ خود کیوں نہیں کرتے کوئی فیصلہ؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ میرا فیصلہ؟ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ میرا فیصلہ تمہیں پسند نہیں آئے گا نویل، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ میں خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، یہ سب تمہاری مرضی پر ہے، تم جو چاہو گی بس وہی ہوگا، وہ کہہ رہا تھا۔ مرضی؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور تنزیہ سے انداز متبسم ہوئی۔ اس گھر میں مرضیاں چلتی ہیں؟ یہاں تو آدمی اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں بول سکتا، آپ مرضی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں دے رہا ہوں تمہیں یہ حق، یہاں تم مجبور نہیں ہو۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بس تمہیں بس ایک نگاہ ڈالی تھی اور بڑی مشکل سے منہ سے نکلتے ان الفاظ کو واپس ٹھونسا تھا اندر، مگر آنکھوں نے جو چیخ چیخ کر اعلان کیا تھا، نویل کو ایک عجیب سے احساس کے ساتھ رخ موڑنا پڑا تھا۔ جو فیصلہ تم کرو گی وہی میرا بھی ہوگا۔ وہ رکا نہیں پھر، اور پلٹ کر بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پھر وہ چلا گیا تھا۔ کچھ بھی تھا ان کے درمیان، مگر اس کے جانے سے گھر میں جو خاموشی چھائی تھی وہ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ سبھی اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ آج رافعہ خالہ آئی تھیں۔ وہ یونیورسٹی سے تھکی ہاری آ کر بیٹھی تھی کہ ابیر نے آ کر اطلاع دی تھی۔ اچھا، کہتے ہوئے اس نے کوئی بھی تاثر دیے بغیر جاگرس اتارے۔ رمیز سے رشتہ ختم کرنے کے کچھ عرصے بعد سے انہوں نے دوبارہ آنا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نویل وہ کیوں آئی تھیں؟ اس نے جاگرس شو ریک میں رکھتے ہوئے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ ذرا کپڑے بدل آؤں؟ اسے ایک دم سے شرارت سوجھی تھی اسے اتنا ایکسائٹڈ دیکھ کر۔ پہلے میری بات تو سن لو۔ کپڑے تو تم یوں بدلنے جاتی ہو یونیورسٹی سے آ کر جیسے کسی اور کے ہوں۔ ابیر جھنجھلا گئی تھی۔ اچھا منہ دھو لوں؟ وہ مسکرائی۔ تم نہا بھی لو۔ وہ چڑھ گئی تھی تو وہ ہنسی۔ اچھا اچھا بولو۔ وہ تجسس تو وہ بھی ہو گئی تھی، لہٰذا زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رمیز بھائی نے وہاں شادی کر لی ہے، بقول خالہ کے کسی میم کے ساتھ۔ وہ ہنس رہی تھی۔ کیا؟ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ چلو تمہاری جان تو چھوٹی۔ اس نے مسکرا کر ابیر کو دیکھا تھا۔ تم؟ ابیر اچھل پڑی تھی، چہرے کا رنگ بھی بدلا تھا۔ تمہیں پتہ تھا؟ ہاں، وہ ہنسی۔ امی نے اسے خالہ کے رشتہ لانے اور ابی جی کے انکار کا بتا دیا تھا۔ نویل، تمہیں کوئی دکھ دے مجھے وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگ سکتا۔ ابیر نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں اور اس سے لپٹ گئی تھی، اور وہ ہلکے سے مسکرا دی اس کی محبتوں پر۔ پوری مہک علی لگ رہی ہو، الگ ہو کر ایک دم ہی سے ابیر نے کہا تھا اس سے۔ کیا؟ اس کی بلا وجہ کی بے تکی بات پر شدت سے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اتنی مہک جو رہی ہو، سنجیدگی سے ابیر نے کہا، اور وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑی۔ واقعی وہ اس وقت پسینے سے شرابور تھی۔ تو تم سے کس نے کہا تھا لٹکنے کو؟ جا رہی ہوں نہانے۔ وہ ہنس کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ویسے تمہیں تو وہ بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر جا کر مڑی۔ صرف تمہارے حوالے سے، پھر بہت برے بھی لگنے لگے تھے، وہ بھی تمہارے حوالے سے۔ وہ ہنس پڑی۔ تھوڑا سا افسوس تو ہوگا، اچھا خاصا امریکہ چلی جاتی۔ اس نے پھر چھیڑا تھا۔ اتنا سا بھی نہیں، خدا کا شکر ہے یہ ٹاپک ختم تو ہوا، یعنی آج رمیز بھائی ہمارے گھر سے پکے پکے نکل گئے۔ مجھے تو ڈر تھا اب بھی کہیں جذبات میں آ کر ہاں ہی نہ کر دیں اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر۔ ہاں، پتھر پر لکیر۔ اس کے ہونٹ ذرا سے سکڑ گئے تھے۔ اللہ معاف کرے، ہے تو کمینی سی بات، لیکن نویل پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ارے یعنی تم اتنا خوش ہو؟ مسکراہٹ ضبط کر کے گھورا تھا اسے۔ ہاں بھائی، میرا بس چلتا تو ان کی اکٹھی چار کرا دیتی، وہ بولی تھی۔ ویسے یار وہ رو بہت رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ابیر بتانے لگی۔ چلو ان کے بھی رونے کے دن آئے تو، ورنہ تو رو رو کر اپنی تو آنکھیں ہی پھوٹ گئی تھیں۔ افسوس کی بات تو ہے ابیر، انہیں تو بہت ارمان تھا نا کہ ان کی بیٹی کی شادی ایسے ہو کہ دور دور تک دھوم مچ جائے۔
اپنی منفی سوچ ہٹک کر وہ ابیر سے کہہ رہی تھی، ارے ایسی ویسی امریکہ سے پاکستان تک مچ تو رہی ہے دھوم، آئندہ 10-20 سال تک نہیں بھولیں گے لوگ اس شادی کو، کرنے والے بھولنے بھی لگیں گے تو لوگ خود جا کر یاد دلائیں گے۔ وہ ہنستی ہوئی بستر پر گر گئی۔ بدتمیز نہ ہو، وہ مسکراہٹ دباتی، سر جھٹکتی باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ ابی جی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی تھی اور سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ رات کو سوتے میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ لوگ فوراً ہی ہسپتال لے گئے تھے، جہاں پر بروقت طبی امداد دے کر ان کی جان بچا لی گئی تھی، مگر طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی۔ وہ بضد تھے کہ گھر جائیں گے۔ اب کچھ نہیں بچا میرے اندر، مجھے گھر لے چلو، سارم کا ہاتھ پکڑ کر دن میں کئی بار اس سے کہتے تھے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ابی جی۔ سارم کا دل چاہتا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے ابی جی کو کبھی معمولی سا بیمار بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں سارم بچے، تم مجھے لے چلو۔ کس قدر ملتجی سا لہجہ ہوتا تھا ان کا، سارم کے آنسو بہنے لگتے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ابی جی، خدا آپ کا سایہ ہم لوگوں پر قائم رکھے، ہمیں تو ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ رابعہ ان کی باتوں پر بلک بلک کر رو دیتی تھیں۔ بس مجھے گھر جانا ہے، تم لوگ میری بات نہیں سنتے، ارحم کو بلاؤ، وہ مجھے لے جائے گا، میری ہر بات مانتا ہے وہ۔ ارحم کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ خفگی سے بولتے بولتے انہیں ارحم کا خیال آ جاتا۔ آنے والا ہے وہ ابی جی۔ مامی ہاتھ تھام لیتی ان کا۔ اس سے کہو جلدی آ جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بولتے بولتے وہ خنودگی میں چلے جاتے۔ ماموں نے ارحم کو فون نہیں کیا تھا ابھی تک۔ انہیں پتہ تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ وہ فوراً بھاگا چلا آئے گا۔ سوچا تھا جب ابی جی واپس گھر آ جائیں گے فون کر کے سہولت سے بتا دیں گے، مگر نہ جانے کیوں ابی جی کی باتیں انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے اگلے چند دنوں میں ان کی حالت قدرے سنبھل گئی تھی اور ڈاکٹر نے سخت احتیاطی تدابیر کے ہمراہ انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ آج ابی جی کو ہسپتال سے آئے چوتھا روز تھا۔ امی ابھی ان کے پاس سے اٹھ کر مامی کے پاس نیچے گئی تھیں۔ سارم اور ابیر کالج گئے ہوئے تھے، جبکہ ماموں آفس۔ اس نے آج چھٹی کی تھی یونیورسٹی سے۔ وہ ابی جی کے لیے سوپ بنا کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہے تھے۔ سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ کھڑکی کے پردے کھنچے ہوئے تھے اور روشنی آ رہی تھی۔ وہ بڑی آہستگی کے ساتھ پردے برابر کرنے لگی۔ نویل، ان کی آواز بڑی آہستہ تھی۔ وہ جو پردے برابر کر رہی تھی چونک گئی تھی۔ جی ابی جی۔ وہ فوراً ہی ان کے قریب آئی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے بڑی آہستگی سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نویل میری بیٹی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو۔ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اتنا آہستہ کہ نویل کو بہت کان لگا کر سننا پڑا۔ شکوہ تو بہرحال تھا، مگر اس وقت یہ شکایت کا موقع نہ تھا۔ نہیں تو ابی جی، بھلا کس بات پر؟ اس نے ان کا ابھری ہوئی نیلی رگوں والا ہاتھ بڑی محبت سے تھاما تھا۔ ابی جی نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی تھی۔ لیکن بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا ابی جی، بڑی نرمی سے کہتے ہوئے وہ ان کا ہاتھ دبانے لگی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ہاتھ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ابی جی، میں کسی کو بلاتی ہوں۔ اسے ایک دم سے شدید گھبراہٹ سی ہوئی تھی۔ تم مت جاؤ بیٹی، یہیں بیٹھو میرے پاس۔ ان کی آواز آہستہ ہو گئی تھی اور سانس پھولنے لگا تھا۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے کروے گھونٹ کی طرح لگتے ہیں پہلے پہل۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے انہیں بولنے میں بہت دقت ہو رہی ہو۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے ابی جی، وہ بہت آہستگی سے کہتے ہوئے ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ بھیگتی آنکھیں لیے، جو قسمت میں ہے وہ تو ہوگا ہی۔ میری بات کا یقین رکھو، تم بہت خوش رہو گی۔ ان کی آواز کپ کپ آنے لگی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے ابی جی، اپنے سے بھی زیادہ۔ ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رو مت، مجھے تکلیف۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ آپ آرام سے لیٹ جائیں، میں مامی کو بلاتی ہوں۔ بہتے آنسوؤں سمیت اس نے ان کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ ان کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے بولنے دو بیٹی۔ ان کی آواز گویا ڈوبنے لگی تھی۔ وہ نہیں آیا؟ ہونٹوں کے جنبے سے بامشکل سمجھ پائی۔ ڈوبتی ہوئی آواز
اور بالکل سفید ہوتا چہرہ۔ وہ ڈر کر کھڑی ہو گئی کہ کسی کو بلا لائے۔ تبھی کوئی بنا آہٹ بڑی آہستگی کے ساتھ ان کے سرہانے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خوف سے دھڑکتے دل اور معاف ہوتا ذہن لیے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ہی تو وہ ہلکی سی بڑی ہوئی شیف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تھکا تھکا سا۔ ماموں نے کل رات اسے فون کیا تھا اور آج وہ آ گیا تھا۔ لمحہ بھر کو آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کی خاموش آنکھوں سے ٹکرائیں تھیں۔ میں موم تھا، فقط ایک آنچ سے پگھل جاتا۔ تیرا سلوک مجھے پتھروں میں ڈھال گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ابی جی پر جھک چکا تھا۔ تم آ گئے؟ اسے دیکھ کر ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، جیسے بس اسی کا انتظار ہو۔ ابی جی، ان کی حالت دیکھ کر اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ انہیں پکارا تھا۔ ان کی آنکھیں بند سی ہو رہی تھیں۔ میں آ گیا ابی جی۔ اس نے آہستہ سے ان کے ہاتھ سہلائے جو بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے اور ان ہاتھوں کے ناخن نیلے سے پڑنے لگے تھے۔ ابی جی آنکھیں کھولیں۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں پکار رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا دل آنے والے وقت کے بارے میں برے برے وہموں سے اسے ڈرا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی ابی جی کو دیکھے جا رہی تھی، جن کا ہاتھ ارحم کے ہاتھ میں تھا اور ان کا منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ تم؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ آگے بولا ہی نہ گیا تھا، شاید مہلت ہی نہ رہی تھی۔ بس آنکھوں سے تو آنسو کے قطرے نکل کر سفید تکیے میں دائیں بائیں جذب ہو گئے تھے اور اس کے ہاتھوں میں تھمے ان کے ہاتھ کی گرفت اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ ارحم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بالکل سفید ہو رہے تھے اور جسم ان کا بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ان کے آنسو اس کا دل چیر گئے تھے۔ وہ کیا کہنا چاہتے تھے وہ جان گیا تھا۔ کبھی کبھی آنسو آواز اور الفاظ بھی بن جایا کرتے ہیں۔ وہ ان کے بن کہے ہی سمجھ گیا تھا وہ اس وقت اس سے کیا چاہتے ہیں۔ انہیں اس وقت صرف اور صرف یقین اور بھروسے کی ضرورت تھی، جو صرف وہی انہیں دے سکتا تھا، تاکہ انہیں سکون آ جائے۔ مجھے سب یاد ہے، نم آنکھیں لیے وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ کی بات کا مان رکھنا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ مجھے آپ کا فیصلہ اس وقت بھی قبول تھا، اب بھی جی جان سے قبول ہے۔ میرا یقین کیجیے، مجھے صرف وہی کرنا ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ جیسے ساکت سی کھڑی اسے بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابی جی کا ہاتھ چہرے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ ابی جی کے چہرے پر سکون بکھیرتے جا رہے تھے۔ پھر یک لخت سی اس کے ہاتھوں میں تھمے ان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ متوحش سا ہو کر ارحم نے انہیں دیکھا تھا اور پھر گویا ساکت سا رہ گیا تھا۔ ان کی بے نور کھلی ہوئی آنکھیں بڑے پرسکون انداز میں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چہرے پر عجیب اطمینان سا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارحم کو ایک دم سے ہی اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، جیسے کسی نے اس پر کوئی بہت بھاری سا پتھر رکھ دیا ہو۔ ابی جی، وہ انتہائی بے یقینی سے ان کے بے جان وجود کو دیکھے چلا گیا۔ کیا بس وہ ایفائے عہد کے پھر سے یقین کے ہی منتظر تھے؟ بس اسی لیے ہی اس کا انتظار تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی کھلی ہوئی بے نور آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جن میں ایک سکون سا ٹھہر گیا تھا۔ کیا ہوا ابی جی کو؟ وہ جو اتنی دیر سے ساکت سی کھڑی تھی، اسے اس طرح دیکھ کر گویا جاگ پڑی تھی۔ ابی جی کا بے جان وجود دیکھ کر جیسے ایک لمحے کو سنسی ہو گئی تھی۔ دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، تیر کی طرح اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ بولے بغیر وہ ساکت سا کھڑا ان کے بے جان وجود کو دیکھتا رہا۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہوا ہے ابی جی کو؟ دل کے چیخ چیخ کر کہنے پر بھی سارے وہموں کو سختی سے دباتی وہ اس کا ہاتھ تھام کر بڑی بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ آواز کے ساتھ ساتھ پورا جسم بھی یوں کپکپا رہا تھا، گویا ابھی گر جائے گی۔ ابی جی چلے گئے۔ اس کے منہ سے جیسے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے ان کی کھلی آنکھیں بند کی تھیں اور جھک کر ماتھے پر پیار کیا تھا۔ کتنے ہی آنسوؤں کے قطرے آنکھوں سے نکل کر ان کی سرد پیشانی پر بکھر گئے تھے۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے لمحہ بھر میں ہی وہ سفید پڑ گئی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ متوحش سی ہو کر وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ گئی تھی۔ نویل گھبرا کر بے اختیار ہی اسے تھام لیا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تو ابھی ان سے بہت کچھ کہنا تھا۔ مجھے تو انہیں وہ سب کچھ بتانا تھا جو آپ نے نہیں بتایا۔ مجھے تو انہیں بتانا تھا کہ میں نے ان کا فیصلہ۔ مجھے تو ابی جی بہت بے قراری اور بے بسی سے وہ بری طرح چیخی تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔
ابی جی کے جانے کے بعد سے گھر میں ایک عجیب سی اداسی نے گویا ڈیرے ڈال لیے تھے. ایک کمی سی ہو گئی تھی جسے شاید اب کبھی پورا نہیں ہونا تھا. سب خاموش خاموش سے اپنے اپنے فرائض پر ادا کیے جا رہے تھے. ارحم اب تقریباً ہر 15 دن پر چکر لگا لیا کرتا تھا. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ابی جی کے اسٹڈی روم میں کھڑی اس سے کہہ رہی تھی. کل رات ہی تو وہ آیا تھا. وہ اس وقت بڑے آرام سے کارپیٹ پر بیٹھا ابی جی کے کچھ اہم کاغذات فائل میں ترتیب سے لگا رہا تھا جو ابھی ابو اسے دے کر گئے تھے. سامنے ہی ایک منہ بند لفافہ پڑا ہوا تھا جو اس نے ابھی ابھی دراز سے نکالا تھا اور جس پر جعلی حروفوں میں نویل احمد کا نام صاف صاف لکھا ہوا نظر آ رہا تھا. ذہی نصیب، دل ہی دل میں کہتے ہوئے حیرانی سے سر اٹھایا تھا. سیاہ سفید لان کے نفیس سے پرنٹڈ سوٹ میں گلابی لب کاٹتی ہوئی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. گھنی گھنی پلکیں جھپکاتی ہوئی وہ اسے قدرے کمزور سی لگی تھی. کہو. نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں دوبارہ فائل کی جانب کی تھیں. اس دن آپ نے جو کچھ بھی ابی جی سے کہا تھا وہ میں نے سن لیا تھا، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی. ارحم نے سر اٹھایا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات رقم تھے اور آنکھیں بھیگ گئی تھیں. وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ابی جی کے انتقال والے دن کی بات کر رہی ہے. بولا کچھ نہیں، صرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. تو آپ نے ابی جی کا مان رکھا تھا کہ انہوں نے آپ پر اعتماد کیا تھا. نہیں، شاید آپ نے میرے اوپر رحم کھایا تھا کہ ابی جی کے پاس کوئی دوسری چوائس تھی ہی نہیں. وہ پھر کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ایک یتیم اور ٹھکرائی ہوئی لڑکی کے لیے. اس کے آنسو رخساروں پر ڈھلک آئے تھے. نہیں نویل، وہ کچھ بے قرار سا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا. یہی ڈر تو تھا ابی جی کو. میں نے تو اس دن سے ہی یہ تعلق اپنے دل سے جوڑ لیا تھا جب مجھے. وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا. میرا کیوں نہیں سوچا آپ لوگوں نے؟ میرے کوئی جذبات احساسات نہیں تھے؟ آپ سے تو رائے بھی لی گئی، صلاح و مشورہ بھی کیا گیا، بلکہ درخواست کی گئی اور مجھے صرف فیصلہ سنایا، وہ بھی میری بات سنے بغیر. اس نے اس کی ادھوری بات پر غور کیا ہی نہیں تھا. آنکھیں پوچھتے ہوئے وہ ٹھہری ٹھہری سی آواز میں بولے گئی. انہیں پہلے ہی سب کچھ پتہ تھا، میں انہیں بتا چکا تھا. جو آپ نے بتایا اس کا ہی تو یہ نتیجہ ہے. وہ ذرا سی تلخ ہوئی تھی. میں نے انہیں وہ سب کچھ نہیں بتایا تھا جو تم آج تک سمجھتی رہی ہو. بس وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ہمیشہ اس احساس میں مبتلا رہو کہ تم پر کوئی احسان کیا گیا ہے. بس صورتیں دیکھ کر تم یہی سمجھتی نا. وہ کہہ رہا تھا. مجھے تو انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا. اس کی ایک ہی رٹ تھی، صفائی صفائی. وہ چڑھ گیا تھا اچانک ہی. ارے بابا، تم کوئی مجرم تھیں جو صفائی کا موقع دیا جاتا؟ گھر میں عدالتیں لگتیں، کٹہرے میں تمہیں کھڑا کیا جاتا؟ اس کا لہجہ ذرا تیز ہو گیا تھا. دیکھو نویل، یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہونا تھا. وہ تو رمیز بس یوں ہی بیچ میں آ گیا تھا. انہیں چاہیے تھا میری بھی سنتے. سن کر بھی یقین نہ کرتے تو تم کیا کر لیتی؟ میرا دل تو ہلکا ہو جاتا. وہ اب بھی ہلکا ہی ہے، کوئی بات نہیں ٹکتی اس پر. وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا. اب غصہ سا آنے لگا تھا اس پر. اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہونا تھا تو بیچارے رمیز. بیچارے رمیز؟ تم؟ ارحم کا سر لمحے بھر میں گھوم گیا تھا اور چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا. وہ ذرا دیر کو ہکا بکا رہ گئی تھی اس کی اس کیفیت پر. آپ یہ غالباً ابی جی نے تمہارے لیے ہی رکھا تھا. سامنے سے لفافہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کمرے سے نکل گیا. انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ ذرا حیرانی سے لفافہ ہاتھ میں پکڑے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی جہاں سے گزر کر وہ ابھی ابھی گیا تھا. پیاری بیٹی نویل، خوش رہو. زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی کا بس ایک ہی راستہ ہوتا ہے. میرے پاس بھی اپنے خیال کے مطابق تم دونوں کو ایک کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا. ارحم نے مجھے دیر سے آنے کی وجہ اسی رات ہی بتا دی تھی اور دوسرے روز رافعہ انگوٹھی واپس کرنے آ گئی تھیں کہ انہوں نے رات تمہیں ارحم کے ساتھ دیکھ لیا تھا. تمہیں حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک سے تعلق توڑ کر دوسرے سے جوڑا جاتا ہے تو آدمی ایسا ہی وہمی ہو جاتا ہے. میں تمہیں بتاؤں بیٹی، تم شروع ہی سے ارحم سے منسوب تھیں. یہ واقعی اس کے لیے انکشاف تھا. یہ بات صرف بڑوں کے درمیان تھی. جب رافعہ تمہارے لیے آئیں تو انہیں بھی بتا دیا گیا اور یوں بات ختم ہو گئی. اور وہ بھی مطمئن، بلکہ کسی حد تک خوش ہو کر گئیں کہ انہیں تم سے اس لحاظ سے لگاؤ ہرگز نہیں تھا. مگر پھر رمیز کی ضد پر انہیں دوبارہ آنا پڑا تھا.
اس وقت تک ارحم اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا اور رمیز کا فیوچر بہت شاندار تھا۔ جب وہ دوبارہ آئیں اپنے بیٹے کی خواہش پر تو مجھے ایسا لگا تمہارا نصیب یہیں لکھا تھا، ورنہ سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد وہ کیوں آتیں؟ تب میں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی۔ حالانکہ تمہارے ماموں وغیرہ نے احتجاج بھی کیا تھا۔ منگنی ہوتے ہی انہوں نے پہلی بات یہی کی تھی کہ انہیں تمہارا ارحم کے ساتھ زیادہ میل جول پسند نہیں، اور یہ سب کچھ ان سے رمیز کہہ کر گیا ہے۔ رمیز اس وقت امریکہ جا چکا تھا، یہیں میں ٹھٹک گیا تھا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ سب کیسے ممکن تھا؟ اور پھر میں تو تمہیں صرف رمیز ہی کے بھروسے پر اس گھر میں بھیج رہا تھا، مگر وہ تو خود ہی… مجھے لگا مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس گھر میں تو اعتبار کی کمی تھی اور میری نویل ابھی سے بے اعتبار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ پھر اس رات جب تم ارحم کے ساتھ دیر سے گھر آئیں تو انہوں نے بہت غلط الفاظ میں اعتراض کیا اور دوسرے دن انگوٹھی واپس کر گئیں۔ تب میں نے ارحم سے بات کی تھی اکیلے میں، اسے تمہاری اور اس کی نسبت کا بھی بتا دیا تھا، اور اس نے بنا کوئی سوال کیے اپنا سر میرے فیصلے پر جھکا کر مجھے اپنی ہی نظروں میں سرخرو کر دیا تھا۔ ایسی ہی اولاد پر تو آدمی کو اپنی زندگی بھر کی پونجی جیسے واپس مل جاتی ہے۔ یہی تو وہ پودے ہوتے ہیں جو اچھی تربیت پا کر عمدہ فصل کی صورت میں ہمیں مالا مال کر دیتے ہیں۔ پیاری بیٹی، میں نے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمہارے سامنے خاموش رہا۔ میں جانتا ہوں نویل، تمہیں اس سے سخت شکایت ہو گئی ہے، مگر وہ بے قصور ہے۔ میرا خیال تھا اگر میں تمہیں سب کچھ بتا کر یہ فیصلہ کرتا تو تم اسے ایک احسان سمجھ کر قبول تو کر لیتی، مگر میں اپنی نویل کا سر کسی احسان کے بوجھ سے جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو تم ٹوٹ جاؤ گی، اسی لیے میں نے تم دونوں کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ رہا ارحم کا مسئلہ تو فیصلے کی گھڑی اس کے چہرے کی جگمگاہٹ ہی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ عام حالات میں وہ شاید کبھی بھی یوں آیا نہ ہوتا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم خوش رہو گی، تم واقعی بہت خوش رہو گی۔ نویل بیٹی، عام حالات میں شاید میں تمہیں یہ سب کچھ کبھی بھی نہ بتاتا، مگر اب تک جو حالات جا رہے ہیں میں پھر سے بے سکون ہو گیا ہوں۔ تمہاری ارحم سے سر مہری میرا جگر کاٹتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اللہ میاں اولاد کی محبتیں اتنی اندر تک اتار دیتا ہے کہ پھر انہیں بے چین دیکھ کر دل بہت تڑپتا ہے۔ میرا خیال تھا ہمیشہ کی طرح لڑ جھڑ کر تم دونوں پھر سے ایک ہو جاؤ گے، مگر اب بظاہر ایسا نظر نہیں آتا، اور مجھے لگتا ہے میرے پاس اب وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ لاہور جانے سے پہلے ارحم میرے پاس آیا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا میرا دل سن کر ہی ڈوب گیا۔ تم دونوں کے الگ ہونے کا خیال ہی میرے لیے سہانے روح ہے۔ اس نے کہا تھا وہ بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ میں بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہم سب تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پھر تم کیوں خوش رہنا نہیں چاہتی؟ جب کوئی اتنی چاہت کرے تو دل تو کھنچتا ہے۔ کیا تمہارا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ ہماری محبتیں بھی اسے نہیں پگھلا سکیں؟ مجھے ایسا لگا اللہ میاں مجھے میری خود غرضی کی سزا دے رہا ہے۔ میں رابعہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، تم خوش رہتی تو وہ خوش رہتی۔ میں نے شاید تم دونوں کا ہی خیال نہیں کیا تھا۔ اب میں نے سب کچھ ارحم پر چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو صحیح سمجھے وہ کر لے۔ مجھے یقین ہے اب میری بیٹی نویل کی ساری شکایتیں دور ہو گئی ہوں گی جو اسے اپنے ابی جی سے تھیں، اور وہ انہیں معاف بھی کر دے گی۔ تمہارے ابی جی؟ معاف تو آپ مجھے کر دیں ابی جی۔ خط پڑھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں بزرگوں کی چھاؤں۔ اس کا دل چاہا ابی جی کہیں سے آ جائیں۔ وہ کتنا اندر اترے ہوئے تھے اپنی اولاد کے، آج اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ واقعی کسی اور صورت میں اسے یہی لگتا کہ شاید اس پر احسان کیا گیا ہے۔ سارا دن بہت کچھ سوچنے کے بعد رات تقریباً 12:30 بجے اس نے لاہور کا نمبر ڈائل کیا تھا، جی کڑا کر کے۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو۔ سنجیدہ گھمبیر سی آواز ماؤتھ پیس میں سے ابھری۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پائی۔ ہیلو ہیلو۔ دوسری طرف سے وہ مستقل ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز کھٹ کر رہ گئی تھی۔ نویل تم؟ شدید حیرت در آئی تھی اس کی آواز میں۔ جی میں۔ آواز ایک دم ہی سے بھر آ گئی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف وہ سخت پریشان ہو گیا تھا اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر۔ جی سب ٹھیک ہے میرے سوا۔ سنبھل کر اس نے گویا اسے تسلی دے دی تھی۔ پھر دوسری طرف وہ جیسے سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ آپ
آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ کسی قدر بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑی بے اختیاری میں کہہ کر خود ہی گویا سناٹے میں آ گئی تھی، اور دوسری طرف بھی جیسے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ لمحہ بھر کو کانوں کو یقین جو نہیں آیا تھا۔ نویل؟ کتنی بے یقینی سی تھی آواز میں۔ جواب میں فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ریسیور کڑل پر رکھ دیا اور بڑی بے یقینی سے سامنے پڑے آلے کو دیکھنے لگا۔ آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ سامنے پڑے ایئر پیس میں سے پھر سے جیسے کوئی پکارا تھا۔ تمہاری یاد کی دنیا میں دن سے رات کروں، کسی کی بات چلے میں تمہاری بات کروں۔ اس دفعہ تو پورے 2 مہینے ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے۔ وہ جیسے تھکنے سی لگی تھی انتظار کر کر کے۔ عبیر نے بتایا تھا آج کل ارحم کے آفس میں کام بہت ہے، اس لیے وہ مصروفیت کی وجہ سے کراچی نہیں آ سکا۔ شاید میرے فون کرنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے وجہ وہی ہو، مگر اس نے یہی سوچا۔ وہ نیچے عبیر کے پاس آئی تھی کسی کام سے، وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ مامی کے پاس چل دی۔ نویل، یہ سجل ظفر کون ہیں؟ عبیر اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ یونیورسٹی میں ہوتی تھیں؟ وہ ذرا سا چونک گئی تھی۔ ان کا فون آیا تھا، بھائی کو پوچھ رہی تھیں، کوئی بہت ضروری کام تھا، عبیر کہہ رہی تھی۔ اچھا۔ اس پر مردنی سی چھا گئی تھی، بیزار ہو کر واپسی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، ابھی تو آئی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اوپر۔ وہ رکی نہیں تھی۔ عبیر کا نکاح اتنی ایمرجنسی میں طے پایا تھا کہ گھر میں موجود دونوں خواتین بوکھلا کر رہ گئی تھیں۔ ماموں کے دوست جو ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے اور آج کل پاکستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے عبیر کو پسند کر لیا تھا۔ یوں پہلے نکاح ہونا تھا، پھر چند ماہ بعد کاغذی کارروائی کے بعد رخصتی ہونا قرار پائی تھی۔ ایک تو یہاں ہر کام اتنا ایمرجنسی میں ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب بھائی کی منگنی ہوئی تو لگتا تھا بس ایک دوسرے کے کان میں کہہ دیا ہو، وہ بھی اس وعدے کے ساتھ کہ بات پھیلے نہیں۔ اور اب عبیر سخت خفا تھی۔ بے فکر ہو جاؤ، آج ہی سالم سے مائک کا انتظام کرا دیتے ہیں، وہ شہر بھر میں اعلان کروا دے گا۔ کارپیٹ پر پڑے کپڑے سمیٹتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ کتنے ہی سارے کام خود بخود اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ عبیر اسے دیکھنے لگی۔ تم کتنی لکی ہو نویل، تمہیں کہیں نہیں جانا پڑے گا، تم سب کے ساتھ رہو گی اور میں اتنی دور۔ یک بیک عبیر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ خدا کی قسم، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا نا تو میں بھی تمہیں ہرگز کہیں نہیں جانے دیتی۔ کام چھوڑ کر اس نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے نویل، بطور بھابھی تم میرے ساتھ کچھ وقت تو گزارتی، عبیر کہہ رہی تھی۔ وہ اندر آتے آتے رک گیا۔ پھر روز لڑائی ہوتی۔ وہ ہنسی۔ بھائی سے نا، مجھ سے تو کبھی بھی نہیں ہوتی، عبیر بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم خوش تو ہو نا نویل؟ بھائی سے اس کی سرد مہری آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، تبھی ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس مسکرا دی۔ کان اس کے جواب کے منتظر تھے مگر کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ عبیر کے نکاح کے لیے مامی نے اس کا انتہائی حسین راجستھانی غرارہ بنوایا تھا، اس کے بہت منع کرنے کے باوجود۔ بہت بھاری ہے یہ تو مامی۔ غرارہ دیکھ کر سانس رک گیا تھا۔ میری بہو کا غرارہ جو ہے۔ مامی بہت خوش تھیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سبھی ہال میں جانے کے لیے تیار تھے۔ عبیر بھی آ چکی تھی پارلر سے۔ اب صرف ارحم کا انتظار تھا، جو رافعہ خالہ کو لے کر ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل ہی ان کا فون آیا تھا کہ کسی کو بھیج دیا جائے انہیں لینے۔ ماموں اور سارم شادی ہال جا چکے تھے، لہٰذا ارحم کو بھیج دیا گیا تھا۔ تم نے فون کیا آپا کے ہاں؟ کوئی 7ویں دفعہ مامی نے اس سے پوچھا تھا، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اتنی ہی دفعہ وہاں فون کیا تھا، مگر بیل جا رہی تھی، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ شاید وہ لوگ نکل چکے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے؟ مامی کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ تھکا تھکا سا وہ اندر لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ ذرا پیچھے ہی رافعہ خالہ تھیں۔ مسکراتے ہوئے اس پر نظر جمائے انہوں نے ارحم سے کچھ کہا تھا، اور ارحم کا چہرہ اس نے سپاٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں نویل کو لگا وہ اس پر مسکرائی ہیں۔ ارحم سے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے، پتہ نہیں کیوں ان کی مسکراہٹ اس وقت اسے بری طرح چڑھا گئی تھی۔ بے اختیار ہی تیزی سے چلتی ہوئی اس کے نزدیک آئی تھی۔ اتنی دیر کر دی، چینج بھی نہیں کیا؟ بالکل نئی سج دھج کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہی پرانا مانوسا لہجہ تھا، مگر نئی خوشبو سے مہکتا ہوا۔ سب کے ساتھ ساتھ
خود وہ بھی لمحہ بھر کو دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ سورج آج کدھر سے نکل آیا؟ میں ذرا کام سے چلا گیا تھا۔ حیرت کے سمندر میں ڈوب کر وہ ابھرا تھا گویا۔ یہ کایا پلٹ ہوئی کیسے؟ وہ ابھی تک حیرت زدہ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا اب تم نہا دھو کر تیار ہو جاؤ بیٹے، امی نے کہا تو اس نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ بھائی کے کپڑے سارم کی الماری میں ہیں نویل۔ وہ یوں ہی کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تب اس نے اپنے پیچھے دلہن بنی عبیر کی آواز سنی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت نویل کو بہت چمکدار لگیں، شاید بھیگ رہی تھیں۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ جاؤ بیٹی، دیر ہو رہی ہے، مامی کی آواز۔ اس نے تو صرف ایک قدم ہی بڑھایا تھا، وہ سب تو اسے دوڑانے پر تل گئے تھے۔ اس نے آہستگی سے قدم سارم کے کمرے کی جانب بڑھا دیے، اور پھر کتنی ہی دیر تک وہ سارم کے کمرے میں کھڑی اپنے آپ پر حیران ہوتی رہی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ہی وہ نہایا دھویا بیٹھا اپنے بائیں ہاتھ کی غالباً ڈریسنگ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ بے اختیار ہی وہ آگے بڑھی تھی۔ کتنا فکر مند سا لہجہ تھا۔ آج کا دن واقعی حیرت انگیز تھا۔ راستے میں رافعہ خالہ نے اپنے پچھلے سلوک پر شرمندہ ہوتے ہوئے معذرت کی تھی، اور اب یہ۔ وہ زخم کی ڈریسنگ چھوڑ کر گہرا سانس لے کر اس کا جگمگاتا وجود دیکھنے لگا۔ نیلے اور فیروزی کنٹراسٹ کے نفیس سے دبکے کے کام والے راجستھانی غرارے میں اسٹائلش سے انداز میں دوپٹہ لیے، خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ اور زیورات سے آراستہ، وہ یقیناً اسے مشکلات سے دوچار کر رہی تھی۔ لگ گئی تھی۔ اس نے بامشکل تمام توجہ زخم کی طرف کی تھی۔ کیسے لگی؟ اس کے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے ڈریسنگ پٹی اس کے ہاتھ سے لے لی تھی، تب سنہری کلائیوں میں پڑی نفیسی چوڑیاں بڑی مترنم آواز میں بج اٹھی تھیں۔ لگنی تھی، لگ گئی۔ وہ جیسے کچھ چڑھ کر بولا تھا، یا تو چلی جائے یا یوں نہ آزمائے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر خاموشی سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے فیورسن نکالا تھا۔ مجھے دو، میں خود کر لوں گا۔ سب کچھ آپ ہی کریں گے، کچھ مجھے بھی کرنے دیں، لاپرواہی سے کہتے ہوئے باکس سے اب کینچی نکالی تھی۔ زمانی جملہ۔ نویل، یہ سب کیا ہے؟ وہ سر اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی تو حقیقت ہے۔ ایک دم ہی نویل احمد کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی خوشیاں ہمیں چھوتے ہوئے گزر جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابی کے انتقال کے بعد میں نے سوچا تھا کہ جس دن میں اتنا بڑا دل کر لوں گی کہ آپ کو معاف کر دوں تو میں کر دوں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ کیا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کس قدر فراٹے سے اس نے اعتراف محبت کیا تھا۔ نہ سرخ چہرہ، نہ جھکی نظریں۔ بڑے آرام سے وہ کہہ رہی تھی، اس کے زخم پر مرہم پھیلاتے ہوئے۔ غالباً محترمہ کو خود بھی خبر نہیں کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ اس کا چہرہ بخور دیکھ کر ذرا حیرانی سے اس نے سوچا تھا، کم از کم وہ تو پورا کا پورا ہی ہل گیا تھا اندر سے خوشی کے مارے۔ یہ بتاؤ، تمہیں مجھ سے محبت ہوئی کب؟ اس نے ذرا سا رک کر پوچھا تھا۔ ابی جی کا خط پڑھ کر، سادگی سے بتا کر پٹی میں گرہ لگائی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ اس نے تشکر سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ سنو، جتنی توڑ پھوڑ تم نے مچائی ہے شاید ہی کسی نے مچائی ہو۔ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے چیزیں سمیٹتے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بڑے مدھم لہجے میں کہا۔ لمحے بھر کو تو وہ نظریں نہ اٹھا سکی، نہ ہی چہرے کو سرخ ہونے سے بچا سکی، اور ارحم احمد کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور کتنی ہیں؟ دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ بس تم، وہ ہنس دیا۔ اور وہ سجل ظفر؟ وہ ذرا سا اٹک گئی تھی۔ ایک پھانس سی تھی، کیونکہ وہ پریویس سے اس کے ساتھ تھی اور ہمیشہ نظر بھی ساتھ ہی آتی تھی، اور اس کا تو فون بھی آیا تھا۔ وہ نبیلہ، وہ نازیہ، اور وہ بقول عائزہ، وہ جوگرز والی اماں، دو چار نام خود یاد دلا کر گویا اس کے حافظے کی گرد چھاڑی گئی تھی مزید۔ ساری یاد ہیں۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ دو چار اور بھی ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے ذرا سا مسکرا رہا تھا، اور اس کی بات کے اختتام پر اسے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ ویسے، کپڑے بیڈ پر سے اٹھاتے ہوئے اس نے اسے دیکھا۔ سجل بہت نائس لڑکی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہے۔ خدا سے نیک امید تو ہے کہ ہم دونوں اب اکٹھے ہی جائیں گے، اور
وہ ذرا سا رکا تھا۔ وہ بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اس کے اس طرح رکنے پر۔ اور میری کسی سے کوئی کمٹمنٹ کبھی بھی نہیں تھی۔ اس نے گویا اپنی جھاڑ پونچھ خود ہی کر لی تھی۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ ہاں، تم نے کچھ کہا تو نہیں تھا، ہم خود ہی سمجھ گئے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگا مسکراتا ہوا، اور اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑا تھا۔ آپ اتنے دن تک آئے کیوں نہیں تھے؟ یک بارگی اسے یاد آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اسی دن کہ اب تو جب تم بلاؤ گی تبھی شکل دکھاؤں گا۔ بیچارے رمیز، اس نے جیسے دانت پیسے تھے۔ آپ ناراض ہو گئے تھے؟ وہ زور سے ہنس پڑی تھی۔ نہیں، بس ذرا سا غصہ آ گیا تھا۔ وہ ذرا سا بھی نہیں مسکرایا۔ میں نے فون بھی تو کیا تھا آپ کو، آپ تو پھر بھی نہیں آئے تھے۔ یقین نہیں آیا تھا، ایمانداری سے بتا دیا۔ اچھا، وہ پھر سے ہنس پڑی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کتنی نرمی تھی، اور آنکھوں کی جگمگاہٹ نے جیسے سارے ماحول کو روشن روشن سا کر دیا تھا۔ اور اس کی خوبصورت ہنسی نے گویا گئے دنوں کے سارے عذاب دھو دیے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ آج تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہلا دھلا کر نکالا ہے جان۔ ارحم کی آواز پر اس نے کھڑکی سے جھانکا تھا۔ پورا چاند بڑی آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ سنو، وہ بے اختیار ہی اس کی طرف پلٹا تھا۔ جس دن تم نے فون کیا تھا نا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، دیکھنے کا انداز اسے گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے میرے کمرے کی ہر شے نے مجھ سے بار بار پوچھا تھا کہ وہ اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلنے کا سوچنے لگی۔ آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ اب تو فون بھی آ گیا ہے۔ اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر کے وہ کمرے میں ٹھہری نہیں تھی۔ آج جاتی ہوئی خوشیوں نے خود سے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔